بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ذہنی آسودگی اور خوشی فراہم کرنے کے لیے ادب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن ادب کی اہمیت اور اس کے فائدے جو ہیں وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہیں، ان سے انکار کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ادب کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ بچوں، آج ہم اپنی 10ویں کتاب کے سبق ادب کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑ لیں تاکہ نئے الفاظ جو ہیں ان کو معنی جو ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ تحریر کرتے رہیں۔ اس سبق کے خاص الفاظ ہیں: فیچر، صحافیانہ، روگردانی، اسلوب، ذوق جمال، مروت، چلن، قطع تعلق، قابل تقلید، عکاسی، منکشف ہونا اور انسائکلوپیڈیا۔ اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز، یعنی حیران کر دینے والی چیز۔ عادت اور طرز عمل کہتے ہیں کام کرنے کے طریقے کو۔ عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو، یعنی شاباش دینے کے قابل ہو۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد دوم میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ اپنے قدیم کہتے ہیں پرانے کو، اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کے مترادف سمجھا جاتا ہے، برابر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی عادت اور موروثی وہ چیز جو آپ کو ورثے میں ملتی ہے۔ موروثی معیار، طرز عمل، دستور کہتے ہیں قانون کو، جو انسان اپنے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ان سے ہم حاصل کرتے ہیں، جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے، یعنی جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کو پیروی کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ ہماری بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی اقتدار، روایات ایسی ہیں جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے اپناتے ہیں، جو ہمارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہم کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، عمدگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفت کی جمع کی عکاسی کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا، یعنی اس کا رواج ہو گیا تھا، لوگ صرف اس کو شاعری اور علمی ادبی تحریروں کے لیے ہی عام سمجھتے تھے۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درج بالا، یعنی اوپر لکھے ہوئے معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی ان کو برتا جانے لگا، یعنی استعمال کیا جانے لگا۔ لفظ ادب دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسروں کی عزت، تکریم، احترام کے استعمال میں آتا ہے، یعنی رسپیکٹ اسے کہتے ہیں۔ دوسرے بادب یا بانصیب۔ دوسرے معنی میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ، یعنی اس سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، اس کے ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی، یعنی نہ انسان جو ہے وہ بوریت کا شکار ہوتا ہے، اور نہ ہی پڑھنے والوں پر کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آیا ہے، اور اس کے لیے زبان پر عبور یعنی مہارت حاصل ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کے ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے۔ ادب جو ہے وہ عربی میں بھی ہوتا ہے، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہوتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی تحریر کو متن کہا جاتا ہے، یعنی ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی۔ کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی ہوتی ہیں۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی، اخباری اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریریں ہوتی ہیں، جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں جذبات اور احساسات کے ملاپ کے ساتھ
हो और Pride School System